یادوں کے کاغذ پہ لکھوں۔ آپ کی خدمت میں اپنی تحریروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ شاعری اور ادب کے تقاضوں پر پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا جی چاہا میں نے لکھا۔ آپ کا جی چاہے تو ضرور سنیے گا، پھر فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے گا۔ اپنے بارے میں مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ یادوں کے کاغذ پہ لکھوں، اشکوں سے میں دل کی بات، شعر و ادب کی دنیا ورنہ کون سی دیکھی بھالی ہے۔ میری پہلی کہانی کا عنوان ہے خالی سیب۔ جب صحن میں ہر طرف سوکھے پتے اڑنے لگے اور دروازے کے عین باہر کوڑے کا ڈھیر لگ گیا تو مہمانوں میں گھری مومانی جان گھبرا کر بولی، کوئی تو اس کلموہے کو بلاؤ جا کر۔ چھوٹے بڑوں سے کھچا کھچ بھرے اس گھر میں جانے کس نے ان کی یہ پکار سنی۔ تبھی تو سندیسہ ملنے پر صحن کا پردہ ہٹا کر جھاڑو اور ٹوکرا ہاتھ میں لیے فخرو اندر چلا آیا، اسی سرمئی کرتے اور گہرے نیلے رنگ کے تہمد میں۔ سردی ہو یا گرمی وہ بس یہی لباس پہنا کرتا، البتہ تہوار کے تہوار چار خانے کا لال تہمد اور بوسکی کا کرتا پہنتا۔ جھاڑو لگا کر فنائل کے پونچھے سے فرش رگڑ رہا تھا تو مومانی جان سے رہا نہ گیا، بولی، مائی نورا کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ سر جھکائے جھکائے کام میں مصروف وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ اس گھر کی صفائی ستھرائی کا کام برسوں سے فخرو اور مائی نورا کے سپرد تھا۔ مومانی جان کو ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کام پسند نہیں آتا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ مہتر اور مہترانیاں بدلتے بدلتے تھک گئی تھیں، تبھی تو آج فخرو کے نام کی دہائی دی تھی، حالانکہ غصے میں نکالا بھی خود تھا۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار فخرو مائی نورا کو اپنی سائیکل پر بٹھا کر ساتھ لایا تھا تو ہم سب اس عجیب و غریب جوڑی کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ عادی ہو گئے۔ مائی نورا بے حد باغ و بہار طبیعت کی مالک تھی، ہمیشہ ہنستی کھلکھلاتی گھر میں داخل ہوتی۔ موٹے موٹے سانولے پیروں میں چاندی کی پازیب، ناک میں بڑی سی بلاق، پیلا لہنگا اور پیلے بوٹوں والی لال چولی، گھنٹے بھر میں صحن اور غسل خانہ چمکا کے رکھ دیتی، اور جب گھر کے کونے کونے سے فنائل کی خوشبو اٹھنے لگتی تو وہ ہاتھ دھو کر مومانی جان کے تخت کے پاس زمین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتی، ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کرتی تو کلائی کے کڑے چھن چھن بجتے۔ وہ مہتر برادری کے سارے قصے سناتی، کس کی لڑکی کس کے ساتھ بھاگی، کس کا لڑکا چوری کرتے پکڑا گیا، غرض کے خوشی غم کی ساری کہانیاں۔ مگر جہاں ذکر کسی کے بچہ ہونے کا ہوتا مائی نورا کی زبان رک جاتی اور مومانی جان کا سروتا تیز تیز چلنے لگتا۔ یہ ذکر جیسے دکھتا پھوڑا تھا جسے چھیڑتے دونوں ڈرتی، ایک درد مشترک تھا جو دونوں کو قریب لے آیا تھا۔ کب تک بیوار سا رہیں گے یہ، کہیں کسی روز؟ اندیشے مومانی جان کی زبان پر سانپ بن کر سرسرانے لگتے، وہ چپکے چپکے آنسو پوچھتی، بی بی بڑی ذات خدا کی ذات، تم یوں جی چھوٹا نہ کیا کرو۔ مائی نورا مومانی جان کا حوصلہ بڑھاتی۔ ایک روز مائی نورا آئی تو کچھ بجھی بجھی سی تھی، مومانی جان کے پوچھنے پر پھٹ پڑی، بی بی جی کیا بتاؤں، میری جات والیوں سے خدا سمجھے،
میرے مرد کا نام کسی اور عورت کے ساتھ لے رہی ہیں، جلتی ہیں مجھ سے۔ وہ تو بچے والیاں ہو کر بھی اپنے مرد کی مار کھاتی ہیں، اور مجھ بانجھ کو اپنے میاں کا ایسا پیار ملا کہ کیا بتاؤں، میں کم بختوں کی لگائی بجھائی میں کیوں آؤں۔ مائنورہ کی آنکھوں میں فخرو کی لگن پگھل گئی اور بدصورت چہرے پر ایسا نکھار آیا کہ میں نے بے اختیار سوچا کہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے محبت۔ اس بات کے شاید تیسرے یا چوتھے دن فخرو کی سائیکل کی گھنٹی بجی۔ صحن کے اڑتے پردے کے اس پار چار خانے کا لال تہمد لہرایا۔ ہم سب حیران کہ نہ عید نہ کرسمس، پھر یہ تیاری کیسی؟ ابھی حیران ہی تھے کہ پردہ اٹھا کر ایک کم سن سی لڑکی 16 سنگھار کی اندر چلی آئی۔ گھر والی ہے حضور، سلام کرنے حاضر ہوئی ہے، فخرو نے دانت نکال کر کہا۔ ابھی ہم سب حیرت کے شدید دھچکے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ قہر کی طرح مائنورہ اندر داخل ہوئی اور بجلی بن کر سوکن پر ٹوٹ پڑی۔ نامراد، تجھے 2.5 گھڑی کی آئے، اپنی جوانی سے جائے کم بخت۔ ہم سب ہائیں ہائیں کرتے رہ گئے، مگر مائی نوران جھپٹ جھپٹ کر پیچھا کرتی اور فخرو کی نئی دلہن سہمی ہوئی کبوتری کی طرح پھڑ پھڑا کر ادھر سے ادھر ہوتی۔ اچانک فخرو کے زبردست مردانہ ہاتھ کے تھپڑ نے جوش غضب سے ابلتی مائی نورہ کا منہ پھیر دیا۔ مائی نورہ نے بڑی بے یقینی سے فخرو کو دیکھا۔ گرتی ہوئی عمارت کے ملبے کی دھول سے اس کا سارا وجود اٹ گیا۔ چپ چاپ صحن کا پردہ اٹھا کر وہ باہر نکل گئی۔ مومانی جان دم بخود تخت پر بیٹھی رہ گئی۔ فخرو کو کام پر آنے سے منع کروا دیا گیا۔ مومانی جان اکثر افسوس کرتی، اے ہے زہر نہ کھا لیا ہو کہیں بد نصیب نے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ مائی نورہ کی بس اتنی خبر ملی کہ بہت بیمار ہے، کسی اسپتال میں داخل ہے۔ مومانی جان نے بہت عرصے تک اپنا دل کڑھایا، مگر وقت نے نہ صرف ان کے دل سے مائی نورہ کا غم نکالا، بلکہ تقدیر نے ایسا نوازا کہ گود کے کھلونے کو پا کر وہ سب کچھ بھول گئیں۔ برسوں بعد اللہ نے یہ دن دکھایا تھا۔ جو سنتا مبارکباد کو چلا آتا۔ مومانی جان چلے میں تھیں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گود میں بیٹے کو لیے گھنٹوں بیٹھی رہتی اور ذرا نہ تھکتی۔ خوشی کی خبر گھر سے باہر نکلی تو ایک روز گھسٹتی مائی نورہ بھی آن پہنچی۔ صدموں نے اسے آدھا بھی نہ چھوڑا تھا۔ ساری جان بس جیسے آنکھوں میں تھی۔ خاموشی سے مومانی جان کے تخت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مومانی جان نے پہلے تو اس کی خیریت پوچھی، پھر ذرا رکتے ہوئے فخرو کی نئی دلہن کے بارے میں سوال کیا۔ مائی نورہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، وہ تو کب کی مر گئی بی بی، بچہ ہونے میں جاتی رہی۔ اور بچہ؟ مومانی جان نے بے اختیار پوچھا۔ ماں کے پیچھے پیچھے چل دیا، 1 گھنٹے بھی نہ جیا نامراد۔ بی بی، میں نے ماں کو تو دن رات کوسا تھا، مگر بچہ وہ کیوں مر گیا؟ وہ تو جی جاتا، میں اپنی گودی میں سمیٹ لیتی، ماں بن کر پال لیتی اسے۔ بچہ کیوں مرا؟ وہ کیوں مر گیا بی بی جی؟ وہ کیوں مر گیا؟ مائی نورہ کی آنکھیں تارا بن کر مننے پر گڑ گئیں اور مومانی جان نے دودھ پلانے کے بہانے دوپٹہ مننے پر تان دیا۔